السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 24 اور آیت مبارکہ 189 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگ آپ علیہ السلام سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ پہلی بات جو آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسألونک، وہ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں۔ اکثر قرآن پاک میں یسألونک کا لفظ آتا ہے، تو گویا کہ صحابہ کرام کا سوال کرنا، اس کے بارے میں ایک رائے یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کا سوال کرنا، علم کے بارے میں جاننا اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنا لیا۔ ورنہ صحابہ کرام تو بہت سارے سوال نبی علیہ السلام سے کرتے تھے، اس کو قرآن پاک میں منشن کرنے کی وجہ کیا ہے کہ سوال کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو سوالات ہوتے تھے وہ بڑے بامانی ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ جو سوال مناسب ہوتا تھا اسی کا جواب دیتے تھے، یا بعضوں کا سوال کرنے والا جو سوال کرتا تھا نبی علیہ السلام اس کے متعلق جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اس سے علاوہ جو ضروری بات ہوتی تھی وہ بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے، کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ جاننے کے لیے کسی چیز کا سوال کرنا، اور ایک ہوتا ہے سامنے والے کو تنگ کرنے کے لیے، جج کرنے کے لیے سوال کرنا۔ تو ایسا سوال جو کہ جاننے کے لیے ہے، علم کے حاصل کرنے کے لیے ہے، جس میں غور و فکر اور تدبر ہے، جو کہ ایک بامعنی سوال ہے، اس کو تو حدیث مبارکہ میں آدھا علم بھی کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں پہ صحابہ کرام جو ہیں وہ چاند کے بارے میں سوال کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور ایسے نہیں تھے کہ سورج چاند ستاروں کو دیکھیں اور نظر انداز کریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ چاند جو ہے یہ اوقات متعین کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نظام مملکت چلانے کے لیے، مالی معاملات اور لین دین کے لیے سال اور سن کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک شمسی کیلنڈر ہوتا ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں نظام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لہٰذا دونوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ شمسی جو کیلنڈر ہوتا ہے وہ انگریزوں کا ہے اور قمری جو ہوتا ہے وہ اسلامی ہوتا ہے۔ نہیں، چونکہ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، لہٰذا یہ دونوں اسلامی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اکثر اسلامی تہوار کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ رکھا ہے، اور اس کی وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ شمسی کیلنڈر میں حساب کتاب کا بڑا دقیق نظام ہوتا ہے، جس کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک عام سادہ لو انسان جو ہے وہ کس طریقے سے مہینے کی تاریخوں کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ چاند کے ذریعے دیکھنا اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے وہ بہت واضح ہوتا ہے، جسے عام انسان بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ ورنہ سورج جو ہے وہ روزانہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، مگر وہ اپنا نقطۂ طلوع اور جو اپنا نقطۂ غروب ہے اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے، تو اس کو جاننا جو ہے وہ ہر انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ تو گویا کہ احکام کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں جس چیز کا مشاہدہ کرنا عام انسان کے لیے بہت آسان ہو، تو وہ ذریعہ جو تھا وہ چاند تھا۔ تو اس لیے گویا کہ یہاں پہ چاند کو جو ہے بالخصوص مینشن کیا گیا ہے۔ پھر بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 250 سال پہلے بین الاقوامی تعلقات بحال کرنے کے لیے جو برسوں سے طریقہ رائج تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جو ہے وہ قمری کیلنڈر ہی تھا۔ لیکن ان لوگوں نے صرف اس وجہ سے قمری کیلنڈر کو چینج کر کے جو ہے وہ شمسی کیلنڈر کو فالو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب کیلنڈر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس زمانے میں تو ایسے کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ انہوں نے شمسی نظام کے متعلق جو ہے وہ مہینوں کے اندر تبدیلی کرنا شروع کر دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے حج جو ہے یہ صرف ایک عبادت نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی ایک تجارت کا ذریعہ بھی تھا، کیونکہ سارے قبائل حج کے سیزن میں وہاں پہ آتے تھے اور تجارت اپنے عروج کے اوپر ہوتی تھی، اور گرمیوں کے موسم میں وہاں پہ حج کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، قبیلوں کی آمد جو ہے وہاں پہ بہت کم ہو جایا کرتی تھی، تو ان کو جو سوٹ کرتا تھا وہ عموماً مارچ اور اپریل کا مہینہ یا اکتوبر اور نومبر کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے تبدیلی کر دی شمسی کیلنڈر کے ذریعے، کہ تاکہ حج جو ہے وہ ایسے موسم میں ہوا کرے جب زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں۔ تو پھر اس ساری تبدیلی کو بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ کفر کہا گیا ہے اور زیادتی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسلامی عبادات کے لیے چاند کو جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ عام انسان کے لیے کرنا بھی بہت آسان ہے۔ آج تک جو ہے وہ شہادتیں بعض اوقات ایک عام انسان کی قبول کی جاتی ہیں، رمضان کے چاند کے بارے میں، عید کے چاند کے بارے میں، کہ کہیں سے بھی اگر یہ گواہی آ جاتی ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا مشاہدہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھروں کے پیچھے کی جانب سے آیا کرتے تھے، اور یہ کس وقت معاملہ
معاملہ ہوتا تھا کہ جب ایک مرتبہ وہ حج کے لیے اپنے گھر سے نکل جایا کرتے تھے، پھر اگر وہ کوئی چیز بھول گئے ہیں، انہیں کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، تو وہ پھر سیدھے دروازوں سے اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے سے ہو کے اپنے گھروں میں جایا کرتے تھے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس دروازے سے ہم اپنے گناہوں کے ساتھ گزر چکے ہیں حج کی نیت سے، اب دوبارہ ہم انہی گناہوں کے ساتھ اس دروازے سے واپس اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف اس بات کو بیان کرنا کہ وہ اپنے گھر کی پیچھے کی دیوار سے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے سوچ ہے وہ یہ کہ انسان کا خود ساختہ ایسی رسومات کو بنا لینا جس کو وہ عبادت کہہ دے، اور پھر اس پہ اتنی شدت اختیار کرنا جو کہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ملا ہی نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک سوچ بیان کی جا رہی ہے کہ ہم بہت سارے معاملات اپنی زندگی میں ایسے کر لیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کہے ہوتے کرنے کے لیے، اور نہ اس میں کسی قسم کے ثواب کا اور آخرت کا کوئی تعلق ہوتا ہے، لیکن بندہ بڑی پابندی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی رسومات کو جو کہ انسان کی خود بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو وہ اتنی زیادہ بہت بڑی گہری عبادت سمجھ لیتا ہے، تو اس کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے کہ اس میں کسی نیکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکی تو تقویٰ ہوتی ہے، اس کا تعلق ظاہری رسومات کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اندر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ جہاد کی بات کی گئی ہے۔ اکثر علماء کرام نے جہاد میں اور قتال میں فرق کیا ہے، بعض علماء کرام نے نہیں کیا ہے۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جہاد جو ہے وہ جوہد سے ہے، جوہد جو ہے وہ کوشش کو کہا جاتا ہے، تو ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جہاد سے جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک کوشش کا نام، مجاہدے کا نام، سٹرگل کا نام جو ہے وہ جہاد ہے۔ جبکہ کافروں کے ساتھ لڑنا جو ہوتا ہے وہ قتال کہا جاتا ہے، وہ خاص طور پہ جو ہے اس کے لیے لفظ قتال آتا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اکثر جگہ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باہر یہ علماء کرام کی دو رائے ہیں جو پائی جاتی ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک ترتیب کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے کہ یہاں پہ پہلے جہاد کو بیان کیا جائے گا، پھر یہاں پہ حج کا تذکرہ ہے، پھر آنے والی آیات میں پھر دوبارہ سے حج کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو ایک نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ روزے کا اور مالی معاملات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد جو ہے وہ مالی معاملات کا تذکرہ کیا گیا، اور حج میں اور جہاد کا آپس یعنی کہ حج اور قتال کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایسی عبادات ہیں جس کے اندر گہری مشقت پائی جاتی ہے، مجاہدہ پایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث پاک کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج بھی جو ہے وہ جہاد کی طرح ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تو اس لیے یہ دونوں آیات بھی آپس میں ایک ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں۔ پھر آیت نمبر 190 سے 194 تک جو سارا مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے، مگر زیادتی کرنے کے لیے نہیں لڑتا، زیادتی کو روکنے کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ۔ یہ ثقیف کا لفظ جو ہوتا ہے جنگی مہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے ہماری اردو زبان کا لفظ ثقافت بھی ہوتا ہے، اور ثقافت جو ہوتی ہے وہ کسی قوم کی مہارت، اس کی تہذیب، اس کا انداز ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب دشمن تم پہ حملہ کرے تو تمہارے پاس جنگی مہارت ہونی چاہیے کہ تم اس کو پکڑ سکو اور اس کے حملے سے اپنے آپ کو روک سکو۔ اور یہاں پہ اجازت بھی دی گئی ہے کہ اگر وہ تم پہ حملہ کرتے ہیں تو اگر وہ مسجد حرام کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے اور وہاں پہ تم پہ حملہ کرتے ہیں تو اگرچہ حرم کے اندر لڑنا جو ہے وہ حرام ہے، مگر حملے کو روکنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے وہاں پہ لڑائی کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ کسی بھی صورت میں وہاں پہ مسلمان پہلے حملہ نہیں کرے گا اور وہاں پہ لڑائی نہیں لڑے گا۔ پھر وہاں پہ فرمایا کہ کس وقت تک لڑنا ہے؟ جب تک کہ فتنہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ یہاں پہ فتنہ جو کہا گیا ہے کہ وہ فساد جو کہ معاشرے میں ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے لڑنا ہے، لیکن صرف فتنہ ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ یکون الدین للہ، کہ دین کو نافذ کرنے کے لیے لڑنا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان کیوں لڑتا ہے، تو جہاں کہیں پہ ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے لڑتا ہے، اور اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دین اور قانون دیا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے اور یہ انصاف میں نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، تو پھر وہ ہر جگہ دین پہ نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اس صورتحال میں جب کسی علاقے کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو ان کو اپنا دین پیش کیا جائے گا، جس نے دین کو قبول کر لیا وہ تو مسلمان ہو گیا۔ ایک یہ کہتا ہے کہ میں دین کو قبول نہیں کرتا مگر میں آپ کے انڈر رہوں گا، آپ کے اصولوں کے مطابق رہوں گا، تو وہ جزیہ اور ٹیکس دے کے رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم آپ کی مخالفت کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ تلوار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر چند مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے حرمت والے مہینے کہہ دیا ہے، عرب لوگ بھی ان کا احترام کرتے تھے کہ ان میں لڑائی نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کوئی
ان کا احترام کیے بغیر اگر لڑائی چھیڑ دیتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی اس میں لڑ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ کون ان مہینوں کا احترام کر رہا ہے اور کون احترام نہیں کر رہا ہے، کون تاریخوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے۔ اس سب کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک جانتے ہیں کہ تقویٰ والے کون لوگ ہوتے ہیں، تو گویا کہ لڑنے کے معاملے میں بھی تقویٰ کا معیار رکھا گیا ہے کہ جنگ کا آغاز تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے اور کوئی سازش اس کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس کے معاملے میں بہت سارے احکام ہیں جو کہ جہاد سے متعلق ہیں، وہ کہیں اور پہ مناسب ہوگا تو بیان کر دیے جائیں گے، مگر یہاں پہ جو پورا لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو تب لڑنے کی اجازت ہے جب ان کے اوپر کوئی پہلے حملہ کر دے۔